بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب ٹی وی دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو کہتے ہیں کہ یروشلم میں ایک شخص رات کے وقت اپنے کیمرے میں شہر کے نظارے ریکارڈ کر رہا تھا۔ اسی دوران آسمان سے ایک روشنی کا گولا نیچے کی طرف آیا اور اس شخص کو بیت المقدس کے گنبد پر روشنی دکھائی دی۔ یہ روشنی اس انداز میں ہلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی جیسے کوئی انسان نما چیز ہو اور اس کے ساتھ پر لگے ہوئے دکھائی دیے گئے ہوں۔ یہ روشنی کا گولا تیزی سے آسمان کی جانب اٹھا اور غائب ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ نظارہ سینکڑوں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بعض لوگوں نے اس نظارے کی ویڈیو ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر بھی شیئر کی۔ دوستو آذربائیجان سے بھی اسی قسم کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں ایک شخص نمازیوں کی ویڈیو بنا رہا تھا اور جب اس نے اپنا کیمرہ نمازیوں کی جانب موڑا تو اس کے کیمرے میں بھی ایک ایسا منظر ریکارڈ ہوا کہ جس میں روشنی کا ایک پتلا دیکھا گیا اور یہ کسی انسان کی شکل میں دکھائی دیا، جیسے کوئی انسان سجدے کے بعد اتحیات کی صورت میں بیٹھا ہوا ہو۔ اس کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جب بچے اس کے قریب گئے تو روشنی کی یہ چیز اچانک سے غائب ہو گئی۔ دوستو سوال یہ ہے کہ یہ مخلوق کیسی مخلوق تھی، کون سی مخلوق ہے؟ آج کے ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے اس بارے میں آگاہ کریں گے، لہٰذا ضروری ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل مکتب ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسا ہی ایک واقعہ بھارت سے بھی سامنے آیا تھا کہ جب دو لوگ ویڈیو بنا رہے تھے تو انہوں نے آسمان پر ایک عجیب سی روشنی دیکھی اور انہوں نے دیکھا کہ آسمان میں انسان نما چیز اڑ رہی ہے۔ اس چیز کو دیکھ کر لوگ خوفزدہ ہو گئے اور چیخنے لگے، لیکن کچھ ہی دیر بعد یہ چیز اچانک سے غائب ہو گئی۔ یاد رہے کہ ایسی کئی ویڈیوز ہمیں سوشل میڈیا پر دیکھنے اور سننے کو ملتی رہتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا تو اس بارے میں کہنا ہے کہ یہ ویڈیوز فیک ہوتی ہیں اور خود سے بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کی جاتی ہیں، لیکن جو لوگ موقع پر موجود ہوتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایسا حقیقت میں ہوا ہے۔ دوستو 2010 میں بھی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جو کہ خانہ کعبہ کی ہے، اور اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک روشنی ہے جو کہ خانہ کعبہ کے اوپر موجود ہے، اور کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں موجود ہزاروں لوگوں نے روشنی کے اس جسم کو دیکھا۔ دوستو اب سوال تو وہیں کا وہیں ہے کہ آیا یہ ویڈیو اور تصاویر فیک ہوتی ہیں یا پھر ان کے پیچھے کوئی حقیقت بھی موجود ہوتی ہے؟ تو یاد رہے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں اور ان کا وجود برحق ہے، اور فرشتوں پر ایمان لانا ایسے ہی لازم ہے جیسے کہ اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ اور یاد رہے کہ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر فرشتوں کا ذکر موجود ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، بلکہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے، وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ دوستو قرآن و حدیث میں یہ بات بار بار ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے، جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق اس طرح کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو کام ان کے ذمے کیا گیا ہے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کو یہ طاقت نہیں دی ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھ سکیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی انسان کو فرشتوں یا جنات کو دیکھنے کا اتفاق ہو جاتا ہے۔ یہ مشہور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق زمین میں ایسی جگہوں کو تلاش کرتی رہتی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ جنات جو کہ مسلمان ہیں اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، وہ بھی ایسی جگہوں پر کثرت سے موجود ہوتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور خانہ کعبہ ایسا مقدس مقام ہے کہ جہاں پر 24 گھنٹے اللہ کی عبادت ہوتی ہے، کوئی طواف میں تو کوئی نوافل ادا کرنے میں، کوئی تلاوت میں تو کوئی ذکر و اذکار میں مصروف نظر آتا ہے۔ اس لیے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہاں ہر وقت فرشتوں کی کثیر تعداد موجود رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکات سب سے پہلے بیت اللہ پر اترتی ہیں اور پھر وہاں سے پوری دنیا میں پھیلتی ہیں۔ تو دوستو کیا بعید ہے کہ ایسے مقام پر کسی کو فرشتہ نظر آ جائے؟ یاد رہے کہ فرشتے ویسے تو اللہ کی نورانی مخلوق ہیں،
लेकिन मुख्तलिफ रिवायात से ये बात मालूम होती है कि अल्लाह के हुक्म से ये किसी और मखलूक के रूप में भी दिखाई देते हैं, कभी इंसान की सूरत में तो कभी किसी दूसरी मखलूक की सूरत में। यहाँ आपको इसी तरह का एक और वाकया सुनाते हैं। कहते हैं कि एक अल्लाह वाले कब्रिस्तान से गुजर रहे थे कि उनको कुरान की तिलावत सुनाई दी। उन्होंने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई लेकिन कोई दिखाई ना दिया। तिलावत की आवाज मुसलसल आ रही थी। अल्लाह ने उस बुजुर्ग पर मुनकशिफ किया तो उन्होंने देखा कि पास ही एक कब्र में एक शख्स कुरान की तिलावत कर रहा है। उन बुजुर्ग ने उसको अस्सलामु अलैकुम कहा तो मुर्दे ने सर उठाकर वाह अलैकुम अस्सलाम कहा। उस अल्लाह वाले बुजुर्ग ने पूछा कि हमने सुना है कि मरने के बाद कोई अमल नहीं होता, दो ही बातें होती हैं, या सजा या जजा, आराम या अजाब, लेकिन ये नहीं सुना था कि कब्र में भी जिक्र व अज़कार, तिलावत व तस्बीह करनी पड़ती है, और आप तो माशाअल्लाह कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे हैं। मुर्दे ने कहा, जो इंसान वफात पाता है उससे सबसे पहले 3 सवाल होते हैं। अगर वो इन 3 सवालात के जवाबात देने में कामयाब हो जाता है तो उसको कहा जाता है कि तुमको कब्र में अपना वक्त क़यामत के दिन के इंतजार में गुजारना है। जब तमाम दुनिया वाले यहाँ पहुंच जाएंगे तो क़यामत कायम कर दी जाएगी। ये कब्र तुम्हारी आखिरी आराम गाह है। यहाँ कब्र में अगर तुम्हारे पास कोई मशगला या मसरूफियत नहीं होगी तो तुम यहाँ उकता जाओगे। इसलिए तुम्हारा पसंदीदा काम जो दुनिया में तुमको अच्छा लगता था तुम वो बता दो, तुमको यहाँ उसकी इजाज़त मिल जाएगी। मैं तो दुनिया में कुरान को महबूब रखता था, लिहाजा मैंने इनसे कहा कि मुझे कुरान पढ़ने की इजाज़त मिल जाए तो मेरे लिए बहुत कुछ है, इसलिए मुझे यहाँ कुरान की इजाज़त मिली। मैंने कब्र में 70,000 मरतबा कुरान मजीद की तिलावत मुकम्मल की है। मैं आपको 70,000 कुरान मजीद तिलावत करने का अजर हदिया करता हूँ। आप बस ऊपर से एक सुबहान अल्लाह कहकर मुझे इसका सवाब दे दो। उस बुजुर्ग ने जब ये सुना तो सोचा कि ये तो बेहद सस्ता सौदा है। एक सुबहान अल्लाह के 70,000 मरतबा कुरान करीम का तिलावत का सवाब मिलेगा। तो उसने मुर्दे से कहा कि आप इतना सस्ता सौदा क्यों कर रहे हैं? मुर्दे ने कहा, तुम जहां से बातें कर रहे हो वो दुनिया है। दुनिया में सुबहान अल्लाह कहने का बड़ा सवाब है। मैं जहां हूं इसको कब्र कहते हैं। यहाँ 70,000 मरतबा कुरान करीम की तिलावत का एक सुबहान अल्लाह के बराबर सवाब नहीं। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि अल्लाह ताला बाज़ औक़ात अपने बंदों पर कुछ चीज़ें मुनकशिफ फरमा देता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर कोई फरिश्तों को देख सके और कैमरों में इनको रिकॉर्ड कर सके। ऐसा इत्तफाक से हो जाए तो अलग बात है। अलबत्ता इस बारे में आपकी क्या राय है आपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना है। दोस्तों, इस वाक़े में हमारे लिए एक और सबक भी मौजूद है, और वो ये है कि मरने के बाद इंसान का कोई अमल कुछ कीमत नहीं रखता। आज इंसान के पास मौका है कि वो नेक आमाल कर ले और अपने लिए तोशा इकट्ठा कर ले। अल्लाह ताला हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।